ہم تھے. تو نے غلط نہیں کہا، غلطی صرف اتنی ہے کہ تو اب بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم ویسے ہی ہیں. نہیں، ہم تھے. ہم بد تہذیب تھے، بے تہذیب تھے، بے تمدن تھے، بے ثقافت تھے. ہمارے یہاں کوئی قانون نہیں تھا، لیکن اب سب کچھ ہے. ہم کئی بتوں کے پجاری تھے، لیکن اب ایک خدا کے ماننے والے ہیں. ہمارے یہاں کوئی قانون نہیں تھا، اب ہمارے پاس کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین قانون ہے، جسے ہمارا نبی ہمیں قرآن فرما کر کے عطا فرماتا. ہم تھے، اب نہیں. اور وہ اس بات پہ فخر کرتے تھے، اور انہی لوگوں نے کبھی 313 نے، کبھی 3000 نے 10,000 کے مقابلے میں، کبھی 313 نے 1,000 کے مقابلے میں، کبھی 30,000 نے 1.5 لاکھ کے مقابلے میں، کبھی 40,000 نے 2 لاکھ کے مقابلے میں، 3 لاکھ کے مقابلے میں دشمنان دین کو کاٹا اور زمانے پر ثابت کر دیا ہمارا سارا زور ہمارے بازو کا نہیں، بلکہ سارا زور اسلام کا ہے جو خدا نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا. سارا زور اسلام کا ہے. ورنہ ہم لوگوں کو لوگ تو پیس دیا کرتے تھے. کیا رومن امپائر، کیا ایرانین امپائر، کیا قیصر روم، کیا کسرا ایران، ان سے ٹکرانا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم تو کبھی ایک پیش پہ جمع بھی نہیں ہوئے تھے. ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی فورس بھی بن سکتی ہے. ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کبھی ہم ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. ہم تو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے تھے. ہم تو ایک دوسرے کے ایسے دشمن تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر گردنیں اتار دی جاتی تھی. لیکن اس نبی نے ہمیں اتنا متحد کر دیا کہ دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. جو کوسوں دور رہ کے دشمنیاں نکالا کرتے تھے، انہیں ایک ہی امام کے پیچھے برابر ایک دوسرے کے بازو میں کھڑا کر کے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا. ہم تھے، غلط تھے، لیکن ہیں نہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو. 313 1,000 کو مار دے. مائنڈ بلوئنگ. دماغ گھوم جائے انسان کا کہ بغیر ساز و سامان کتنا بڑا مارکا 313 نے سر کر لیا. بہت زیادہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے. 3,000 10,000 کے مقابلے میں مارکا فتح کر کے آ جائیں. 30,000 1.5 لاکھ کے مقابلے میں میدان مار کے آ جائیں. 40,000 3 لاکھ 3.5 لاکھ کو مار کے آ جائیں اور پرچم اسلام لہرا دیں. ایران میں گھس کے ایران کی دارالحکومت میں جا کے نبی کا دیا ہوا پرچم لہرا کے آ جائیں. یورپ کے دروازے پہ دستک دے دیں. روم کو فتح کریں، ایران کو فتح کریں. 2 سپر پاورز کو، اس زمانے کے 2 سپر پاور ملکوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں، اور تھوڑے سے مسلمان دونوں جہتوں پر، ادھر ایران پہ فائٹ ہو رہی ہے سپر پاور، ادھر روم پر، روم جو اس وقت کا سپر پاور دوسرا تھا، ادھر بھی فائٹ ہو رہی ہے. 2 سمتوں پر تھوڑے سے مسلمان دونوں سپر پاورز کو للکار بھی رہے ہیں اور گھس کر مار بھی رہے ہیں، اور وہاں جا کر اسلام کا پرچم بھی لہرا رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں یہ ساری قوت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ نے اسلام کے صدقے میں ساری قوت عطا فرمائی. آج جو ہماری ذلت و خواری کا سبب ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کے سبب ہے. ورنہ وہ قرآن ہی پڑھتے تھے، وہ قرآن ہی پڑھتے تھے، وہ قرآن کے احکامات پر سختی سے گامزن ہوتے تھے. جہاں کہیں ان کو پتا چلتا مجلس علم دین لگی ہے، پہنچ جاتے. ایک ایک حدیث پاک کے لیے، ایک ایک حدیث پاک کے لیے کوسوں اور میلوں کا سفر کیا کرتے تھے اس زمانے میں. آج تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، ہفتوں کا سفر منٹوں میں ہو جاتا ہے. اس زمانے میں مہینوں لگتے تھے سفر کرنے میں. سفر کی مشقتیں اور صعوبتیں ہوتی تھیں. گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر، پیدل. یہ 4 ریسورسز تھے اس زمانے کے: پیدل، اونٹ، گھوڑے، خچر.
बुनियादी तौर पर ये 4 ज़राए थे सफर के, इन्हीं पे सफर होते थे और वो मीलों का सफर करते, महीनों का सफर करते, एक एक हदीस पाक को लेने के लिए, एक एक हदीस पाक को लेने के। वो समझते थे कि इसका असर क्या है, वो जानते थे कि दीन को सीखने और दीन पर अमल करने का समर क्या है। अल्लाह के नबी ने उनको ये बात ज़हन नशीन करा दी थी, अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया सिर्फ खेती है, खेती, बो, कटाई यहां नहीं होगी, सिर्फ बोयाई होगी, बोयाई होगी यहां पर, कटाई यहां नहीं होगी। आज बोयाई का मौसम है, बो। अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जिस तरह खेती में जमीन तैयार करते हैं, बोयाई करते हैं, फसल तैयार करते हैं, फिर एक मौसम आता है उसमें कटाई करते हैं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर कटाई का मौसम आता है तो कटाई करते हैं, फिर किसान खुश होता है, बारिश अच्छी हुई किसान खुश होता है, फसल अच्छी आई किसान खुश होता है। आज दुनिया, अल्लाह के नबी ने उनके जहनों में ये बात बिठा दी थी, अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, बोयाई करो, बोयाई करो। या रसूलल्लाह कटाई कब होगी? तो कटाई आखिरत में होगी। इधर बोयाई अच्छी कर लो, उधर कटाई अच्छी मिलेगी, इधर मेहनत अच्छी कर लो, उधर जजा अच्छी मिलेगी। इधर तूने मेरे फरमान पे अमल कर लिया, खुदा और रसूल के फरमान पर, उधर जन्नत तेरे इंतजार में है। हर दरवाजे से आवाज दी जाएगी, इज्जत के साथ इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाइए। ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके जहनों में बिठा दी थी। उन्होंने दुनिया को सिर्फ मकसद तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे ये टिश्यू पेपर है, इट्स जस्ट फॉर यूज, ये इस्तेमाल के लिए, ये सिर्फ इस्तेमाल किए, जमा करने के लिए नहीं, ये सिर्फ इस्तेमाल के लिए, इससे दिल लगाने के लिए नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। इसको सही मकसद में सही जगह पर इस्तेमाल करने के लिए इसको बनाया गया। दुनिया भी, जिसको अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया सामान है लेकिन धोखे का, अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करने में धोखा खा जाते हैं, बजाय इस्तेमाल करने के इससे दिल लगा के बैठ जाते हैं। हालांकि इसको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। सहाबा ने यह इस्तेमाल अल्लाह के नबी से सीखा था और वो सही इस्तेमाल करते थे। ताबईन ने सहाबा से सीखा था और वो सही इस्तेमाल करते थे। जब भी वो मुअज़्ज़ज़ थे, जब दुनिया से गए तो दुनिया वाले उनके पीछे रोए कि अजीम शख्सियत थी जो दुनिया से चली गई, जिनकी वजह से अल्लाह करीम जमीन वालों पर खास मेहरबानी फरमाता था। सुने, अच्छे लोग अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत हैं अच्छे लोग। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद एक जमात निकलेगी काफिरों से लड़ने के लिए। जब लड़ाई हो रही होगी तो उस मुसलमानों की जमात में से कोई उस जमात में पूछेगा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो सहाबी हो? तुम में से कोई ऐसा है जो सहाबी हो? तो एक साहब के बारे में बताया जाएगा, जी हां, ये अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, इन्होंने अल्लाह के नबी को देखा है, सहाबी। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस एक सहाबी के जमात में होने की वजह से अल्लाह दुश्मन की बड़ी से बड़ी फौज पर मुसलमानों की जमात को फतह अता फरमाएगा। अच्छे लोगों का होना यह बहुत बड़ी बरकत और रहमत का सबब है। फिर अल्लाह के नबी ने आगे इरशाद फरमाया, फिर एक जमाना आएगा, फिर मुसलमानों की एक जमात काफिरों से लड़ने के लिए निकलेगी और सख्त मार्का होगा। तो फिर मुसलमानों की
کی جماعت میں سے لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا ہم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو تابعی ہو، یعنی جس نے اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھا ہو حالت ایمان میں، کوئی ہے جو تابعی ہو؟ تو ایک شخص کے بارے میں بتایا جائے گا ہاں یہ تابعی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے صحابی کی زیارت کی ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دشمن کی فوج پر اس ایک نیک بندے یعنی تابعی جس نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھا، صحابی کو، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس تابعی کے ہونے کی وجہ سے اللہ دشمن کی فوج پر مسلمانوں کی فوج کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا ایک زمانہ پھر آئے گا بعد میں، ان کے جانے کے بعد پھر مسلمانوں کی فوج لڑے گی کافروں کی فوج سے، گھمسان کا رن ہوگا، تو مسلمان آپس میں پوچھیں گے کوئی ہے ایسا، ہم میں کوئی ہے ایسا کہ جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے تابعی کی زیارت کی ہو، یعنی جس نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابی وہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، تابعی وہ جس نے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا، صحابی کو دیکھا، اور تبع تابعی وہ جس نے نہ صحابی کو دیکھا نہ نبی کو دیکھا بلکہ اس نے تابعی کو دیکھا۔ یہاں دیکھنے کا معنی یہ حالت ایمان میں صحبت اٹھائی ہو بھلے ایک لمحے کے لیے۔ دیکھنے کا مراد ضروری نہیں کہ دیکھنا، کیونکہ بعض صحابہ نابینا بھی تھے جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحبت اٹھانا لمحے بھر کے لیے صحیح، حالت ایمان میں دیکھا ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے گئے ہو۔ تو کوئی ایسا ہے جس نے نبی کے صحابی کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھا ہو، تو ایک شخص کے بارے میں بتایا جائے گا یہ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھنے والے صحابی کو دیکھا ہے، تابعی کو دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر اس ایک تابعی کو دیکھنے والے کی وجہ سے اللہ کریم جل شانہ مسلمانوں کی جماعت کو کافروں کی جماعت پر فتح عطا فرماتے۔ یہ ہے نیک لوگوں کے ہونے کی برکت۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو دل و جان سے لیا۔ حضور نے جو فرما دیا حق ہے، نہ جنت دیکھی نہ دوزخ، نہ ایجادات جو آج 1400 سال کے بعد ہو چکی ہیں ان کے ذہن و گمان میں تھی۔ حضور نے فرمایا جنت اوپر ہے، جی ہے یا رسول اللہ۔ جہنم ہے، جی ہے یا رسول اللہ۔ حورے ہیں، جی ہے یا رسول اللہ۔ اللہ ایک ہے، جی یا رسول اللہ۔ اللہ کریم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجے جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، مجھے شامل کر کے میں سب میں آخری نبی ہوں، جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ حضور جیسا آپ نے فرمایا وہی، جیسا آپ نے فرمایا۔ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے معراج کی رات دیکھا، صدقت یا رسول اللہ۔ حضور آپ نے سچ فرمایا، حضور ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ میں مصلی پہ کھڑا تھا تو تم نے دیکھا کہ میں نے قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ اٹھایا، پھر میں نے قدم بھی پیچھے کیا، ہاتھ بھی پیچھے کیا، جی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ کو، اور ہم نے آپ سے جاننا چاہا کہ اس کا سبب کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز میں تھا تو مجھے جنت الفردوس دکھائی گئی، جنت میرے بالکل قریب آ گئی، وہاں کھجور کا درخت تھا، کھجور پکی بھی خوشے میں، کھجوریں پکی بھی تھیں وہ خوشے میں، تو میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر ایک خوشہ تم لوگوں کے لیے توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، اس کی کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا کہ چلو تم جب جنت میں جاؤ گے تو وہیں جا کر وہ کھجوریں بھی اپنے محلات میں رہتے ہوئے کھا لینا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ عرض کر رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ،
ہے یہی تو وہ چیز ہے نا جو ہمارے پاس نہیں ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ صدیق اکبر کے پاس تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی پہلوؤں سے دیگر کئی صحابہ ہیں جو فضیلت رکھتے ہیں صدیق اکبر سے زیادہ، لیکن پھر بھی صدیق اکبر سب سے افضل ہیں۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کے دل میں اللہ کے نبی کا جو پیار تھا اور جو محبت تھی، وہ ایسی محبت اللہ نے کائنات میں کسی اور کے سینے میں رکھی نہیں۔ اور جو یہ بڑھ بڑھ کے اللہ کے نبی کی تصدیق کرتے تھے نا، کمال ہے، کمال ہے۔ شمائل ترمذی میں ایک باب ہے، باب ما جاء فی عیش رسول اللہ علیہ السلام، اس میں بڑی خوبصورت بات، ابتدائی لائن ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر سے ایسے وقت میں باہر تشریف لائے جس وقت میں عام طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ سمجھیے گا اس بات کو، اور صدیق اکبر کی محبت کو سمجھیے گا۔ راوی کیا کہتے ہیں؟ حضور ایسے وقت میں اپنے گھر سے باہر تشریف لائے جس وقت میں حضور عام طور پر اپنے گھر سے اس وقت باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ دوسری بات، اور وہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ حضور سے ملنے والا بھی کوئی حضور سے نہیں ملتا، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، عام طور پہ کوئی ہوتا نہیں تھا۔ یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ایسے وقت میں نکلے جس وقت میں حضور عام طور پہ نکلتے نہیں تھے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ حضور کا کوئی ملاقاتی اس وقت ہوتا نہیں تھا۔ لیکن اس کے آگے ایک بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ابھی حضور جیسے ہی اپنے در دولت سے باہر تشریف لے کر آئے، اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے صدیق اکبر چلے آ رہے۔ That's amazing. That's amazing. ایسے وقت میں نکلے کہ نکلتے نہیں تھے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ کوئی ملتا نہیں تھا، لیکن راوی کہتے ہیں کہ ابھی حضور نکلے ہی تھے کہ صدیق اکبر سامنے سے آئے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما جا بک یا ابا بکر، کس سبب سے باہر آئے، کیا چیز تمہیں باہر لے کر آئی؟ کیسے آنا ہوا اس وقت میں؟ اس وقت میں تو میں عام طور پہ نکلتا نہیں ہوں اور کوئی ملتا نہیں، لیکن اس وقت میں بھی تم آئے اور ملاقات ہو گئی، تو ما جا بک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا چیز آپ کو باہر لے کر آئی؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ السلام، میں اس لیے اس وقت میں اپنے گھر سے باہر آیا ہوں تاکہ میں اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔